السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے اپنے پیارے سونے نویں گھر دے اندر
کافی باری تعداد دے اندر لوگوں جمع فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ ماشاءاللہ اس پیارے مرکز دا نام بھی بہت بڑا ہے۔ اس مرکز دا نام مرکز بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور بھی بہت اچا ہے، جتھے رب نے انہوں تعمیر کیتا ہے وہ جگہ بھی اچھی ہے۔ اور بیت المعمور دے اندر ساؤنڈ لا لینا سی۔ پیارے بھائیو، آئیو لنگے سپیکر ساڑھے اگے نہیں چلتا۔ پیارے بھائیو، بیت المعمور، اس بیت المعمور میں فرشتے طواف کر دن، جیڑی جماعت اتھے عبادت کر دی ہے وہ جماعت بھی سب سے اچھی ہے، اور جیڑی جگہ تے بیت المعمور ہے وہ جگہ بھی سب تو اچھی ہے۔ جس ذات نے وہ بنایا ہے وہ ذات بھی سب ذاتاں تو اچھی ہے، اور اس مرکز دا نام بھی بہت بڑا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو، ماشاءاللہ میں رونقاں ویکھ رہا، رونق بھی بہت بڑی ہے، گیدرنگ بھی بہت بڑی ہے، کافی لوگ ماشاءاللہ ابتدا چی آ گئے۔ اور اس منبر دا جڑا شاہ سوار ہے وہ خطیبہ جو بہت بڑا خطیب ہے، حضرت مولانا حافظ علامہ یوسف پسروری صاحب، جی میں مرکز اچا او میں خطیب بھی اچا۔ اللہ پاک جانو یہ بہت بڑا خطیب نصیب رکھے، اور دیر تک اللہ لمبی صحت والی، ایمان والی، ٹور والی، عمل والی، خوبصورت پکیزہ لمبی عمر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا علامہ یوسف پسروری صاحب، میں نو بڑا فخر ہے کہ اس وڈے منبر تے اللہ پاک نے سانو غریباں نو ہی آمن دا موقع دیتا ہے۔ پیارے بھائیو، میرا عنوان ہے، یہ آج دا عنوان بھی بہت اچھا ہے۔ میرا عنوان ہے دیدار مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دا جس بندے نو دیدار نصیب ہو گیا نا دنیا میں، تسی کہو گے دنیا دے اندر سانو نبی دا دیدار کیویں نصیب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ دے نبی تے اللہ کو چلے گئے، ہو سکتا دیدار مصطفیٰ، لیکن خواب دے اندر جیڑا بندہ کثرت نال درود پڑے گا نا، انہوں میرے سونے نبی دا دیدار خواب دے اندر ہو جائے گا۔ 1000 مرتبہ درود پڑھو نا، 1000 مرتبہ روزانہ، 2 فائدے ہون گے۔ ایک فائدہ ہوئے گا کہ اللہ پاک اتنا چیر تینوں موت نہیں دے گا جتنا چیر خواب دے اندر جنت دا محل نہیں ویکھ لویں گا، اور وہ خواب سچا ہے، کیونکہ شیطان ہر شے بن سکتا ہے پر جنت نہیں بن سکتا۔
پھر خواب دوسرا آئے گا، وہ کیڑا آئے گا؟ وہ 14 طبقاں دے بعد شاہ پاک محمد دا دیدار ہوئے گا۔ اور جس بندے نو دیدار ہو گیا خواب دے اندر، وہ بندہ کدی جہنم میں نہیں جائے گا۔ دیدار خواب ہویا ہے تے بندہ جنت ضرور جائے گا۔ دیدار مصطفیٰ دی کیا عظمت ہے۔ پیارے بھائیو، میرا ایک چھوٹا جا سوال ہے، کئی بندیاں میں نے آج پہلی دفعہ سننا ہے، کئی بندیاں نے آج پہلی دفعہ میں نے ویکھنا ہے۔ سارے سن لو، سنیو، وہابیو، بریلویو، جو آئے ہو، میں کسی دی پگڑی اچھالاں گا نہیں، میں تو سونے دا سونا دیدار تے موضوع تے بات کرنی ہے۔ پیارے بھائیو، میں نے ایک جواب چاہیے، جنت جانا چاہتے ہو؟ اچھا، جنت جانا کیوں ہے؟ کچھ بندے سوچن گے جنت دے اندر سونے دے محل نے، آئے آج ساؤنڈ لگے ہوں دے چس آ جا، کسے آکھیا روندہ کیوں ہے کہ تھاڑی چکو۔ پیارے دوستو ذرا غور کرے، آئے جنت کیوں جانا چاہتے ہو؟ سونے دے محل نے، جنت کیوں جانا چاہتے ہو؟ انہاں محلان دے سامنے باغ نے، جنت کیوں جانا چاہتے ہو؟ بنداں دے انہاں باغاں دے وچ دودھ دیاں نہراں نے، سونے دے محلہ واسطے جنت وجنا چاہنا، انہاں باغاں دے پھل کھانا چاہنا، انہاں باغاں دے وچ دودھ تے شہد دیاں نہراں نے، انہاں نہراں دا میں دودھ تے پانی تے شہد تے شراب پینا چاہنا۔ جنت کیوں وجنا چاہتے ہو؟ جنت دے اندر حوراں دا دلہا بننا چاہنا۔ جنت کیوں وجنا چاہتے ہو؟ جنت دے اندر ہر بندے دا 90 فٹ قد ہوئے گا، 7 گج سینہ چوڑا ہوئے گا۔ میں جنت تاں وجنا چاہنا۔ او جنت کیوں وجنا چاہتے ہو؟ جنت دے اندر لڑائیاں کوئی نہیں، فساد کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں، فتنہ کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں۔ او پیارے ہو، میں تاں جنت وجنا چاہنا۔ جنت امانی امان ہے۔ جنت کیوں وجنا چاہتے ہو؟ جنت اندر تاں وجنا چاہنے آئے کہ جنت جو موت کوئی نہیں، جنت اندر دست و گریبان کوئی نہیں۔ جنت کیوں وجنا چاہتے ہو؟ پیارے ہو سن لو، اور لاہوری ہو سن لو، اے مقصد جنت جاون دا کوئی نہیں۔ جنت لبنیاں دودھ دیاں نہراں وی نے، جنت دے اندر حوراں دے دلے بن جاؤ گے، جنت دے اندر دودھ تے شہد دیاں نہراں مل جان گیاں، جنت دے اندر بڑے بڑے محل ملن گے، سارا کچھ ملے گا، لیکن جنت جان دا مقصد نہیں۔ کیوں جنت جانا چاہتے آئے؟ جنت دے اندر پاک سونے محمد دا دیدار نصیب ہوئے گا۔ دیدار کے لیے چاہ جنت جانا چاہنے آئے۔ ہائے پیارے بھائیو، اے جذبات دی گل نہیں، ہن سن لو سونے نبی پاک دا سونا فرمان۔ ایک صحابی رسول ہے، میرے سونے نبی نے فرمایا سارے صحابہ میرے نبی دے خادمان، لیکن اس صحابی نے بہت زیادہ خدمت کی تھی ہے۔ پیارے نبی فرمان لگے، او ربی ربی آدھا ہے جی سونے نبی جی کیا ڈرے؟ فرمایا ڈرے میں اللہ دا سونا نبی تیرے تے راضی ہو گیا۔ کسے تے راضی استاد ہو گیا ہے، کسے تے راضی علامہ صاحب ہو گیا ہے،
کسے راضی شیخ الحدیث ہو گیا ہے، کسے راضی کوئی MPA ہو گیا ہے، کسے راضی وزیر اعلیٰ ہو گیا ہے، کسے راضی وزیر اعظم ہو گیا ہے۔ ربی تیری قسمت کیڑی اونچی ہے، تیرے راضی مصطفیٰ ہو گیا ہے۔ کیا شان ربی دا، پیارے نبی نے ربی نو بے ڈیمانڈ کی تھی، حالانکہ راضی تو میرا نبی سب سے عبادت ہے، لیکن ایورنگی ڈیمانڈ کسے جگہ نہیں رکھی۔ میرا نبی بول کے آتا ہے اور ربی آدھا جی سونے نبی جی، پیارے نبی نے فرمایا کوئی میرے کو شے منگ میں رب کو لے کے تینوں عطا کر دیا۔ ہن ربی منگدا پہ ایک شے نہیں منگدا، دو چیزاں منگدے۔ آدھے نبی جی جی اللہ کو کچھ لے کے دینا چاہتے ہو پھر جنت لے دیو تے اپنا پڑوس لے دیو۔ جنت بھی چاہیے تو سونے تھوڑا پڑوس چاہیے۔ ہن پڑوس کیوں منگیا؟ منگیا کیوں پڑوس؟ پیارے ہو جڑا ایک دوے دا پڑوسی ہوئے گا ان دی ملاقات دے چانس زیادہ ہون گے تے جن دیاں ملاقاتاں زیادہ ہون دیاں انہوں دیدار زیادہ نصیب ہوں دے۔ تاں واسطے پڑوس منگدا ہے، صرف جنت نہیں منگدا۔ مانا کی ہے صحابہ جنت لیندے آن نبی دے دیدار واسطے۔ آدھے جدو سونے نبی اپنے محلی تو باہر آن گے تے مینوں دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا۔ جدو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محل دے اندر پھر داخل ہون گے، کیونکہ میں پڑوسی ہاں، میں تے بوئے تے بیٹھا رہنا ہے۔ سونے ہو یا تسی اپنے مکان چاہو گے مینوں پھر بھی دیدار نصیب ہو جائے گا۔ جنت بھی لینا چاہتا سیابی تے نبی دا دیدار بھی لینا چاہتا ہے۔ اور سیابہ کیوں جنت وجنا چاہتے ہیں؟ سونے نبی دے دیدار واسطے۔ کیڑا مزہ ہوئے گا نبی دے دیدار میں، اتنا مزہ سیابہ نو جنت وچ نہیں سی آندا جتنا نبی دے دیدار دے اندر آ رہے ہیں۔ اور جنت کتنی پیاری ہے، لیکن میرے محمد دا دیدار دا کتنا مزہ ہے۔ ایک اور سیابی ہے، وہ میرے نبی دے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ پیارے نبی نے فرمایا پریشان پریشان ہے، کی گل ہے؟ وہ فوری بولیا، کہنے لگا میں اپنے بچیاں جو بیٹھا ہویا سی، میں اپنی بیوی کو بیٹھا ہویا سی، میں اپنے بہنا پھراواں کو بیٹھا ہویا، یکدم میرے دل دے اندر جذبہ دیدار مصطفیٰ آیا ہے۔ میں دوڑا لا دتیاں تواڈے کول آ گیا، تواڈا دیدار کر لیا ہے۔ سونے ہو تھوڑا سونا دیدار نصیب ہو گیا ہے تے میرا دل ٹھر گیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جدو تیرا دل ٹھر گیا ہے تے ہن پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا ہن ایک اور پریشانی دل وچ آ گئی ہے، ایک وقت آئے گا مینوں بھی موت آ جائے گی۔ سونے ہو تھانوں بھی موت آ جائے گی۔ ویکھ لو صحابہ دا عقیدہ کی ہے کہ سونا نبی بھی دنیا تو چلے جان گے، اسی بھی دنیا تو چلے جاواں گے۔ اور صحابی آندا ہے اے سونے نبی جی جدو میں دنیا تو چلا گیا میں عام مومن ہاں، مینوں عام جگہ ملے گی جنت دے اندر۔ تسی نبیاں دے سردار ہو، تھانوں تے نبیاں نالوں بھی اونچی جگہ ملے گی۔ جویں تہاڈا اللہ نے شان بڑا اونچا بنایا ہے، او 14 طبقاں دے بادشاہ بھی ہو، اور تسی او دے کوثر دے بادشاہ بھی ہو، تسی اللہ دے حبیب اللہ بھی ہو، تہاڈی تے شان بڑی ہوئے گی۔ تسی شان دے مطابق تہاڈا مقام بھی جنت دے بلند ہوئے گا۔ تے جے جنت جا کے میرے دل دے اندر جذبہ دیدار مصطفیٰ آ گیا تے مینوں کیویں نصیب ہوئے گا؟ پیارے نبی نے قرآن پڑھیا، میں اوہ جگہ تو قرآن پڑھن لگا
یاسین بلوچی امک اس جگہ تو قرآن پڑھن لگے جس جگہ تو میرے سونے نبی نے اپنے یار دا دل خوش کرنے واسطے قرآن پڑھیا سی وَمَئِي يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين پیارے سونے نبی دی جڑا بندہ اطاعت کر لوے گا حقل پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جو اطاعت کر لوے گا جو میرے نبی دا فرما بردار ہو جائے گا جو سونے محمد دا اتباع بن جائے گا اور جڑا نبی پاک دی اتباع کر لے گا جو نبی فرماوے جس طرح میرا نبی فرمائے جدو فرمائے ایک دی اطاعت کر لو جنہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتی آئی پیارے نبی پاک نے فرمایا اجلسو صحابہ جمعے دے اندر مسجد حال دے اندر چل پھر کے جمعہ سن رہے ہیں میرے نبی فرماندے او بے کے جمعہ سن لو سارے بے گئے حضرت عبداللہ بن مسعود جتیاں جی بے گئے اجے او آئی رہے ہیں جتیاں جی بے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پہ گئی فرمایا اوے عبداللہ کتھے بیٹھے ہو تھوڑی دے شان رب نے اتنی بیان کیتی ہے ایک پیڑی اوہ پہاڑ اتنا وزنی نہیں جتنی تھوڑی ایک پیڑی شان دے دبار نال وزنی ہے تے بیٹھے جتنی اچھی ہو اے عبداللہ آگے آ جاؤ تے عبداللہ آ رہا ہے لیکن گوڑے دنا روڑ کے آ رہا ہے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن عبداللہ کینے آ رہے ہو اور سنیا جو ذرا گل حضرت عبداللہ کہندا ہے جندہ کلمہ پڑھی دائے اندے آنکھیں لگی دائے جندہ کلمہ پڑھی دائے گل ہوتی منی دیئے اطاعت تھوڑی ہوئے گی دل دی اطاعت نے میں دل دی نہیں مندا میں اللہ دے سونے نبی دی مننا دل تے نہیں کردا کیڑیاں شانہ والا نبی دا غلام ہوئے مفسر قرآن بھی ہوئے حافظ قرآن بھی ہوئے پیارے محمد پاک دا شگرد بھی ہوئے صحابی رسول بھی ہوئے تے اللہ پاک دی جماعت دا اعلیٰ ترین فرد ہوئے کیونکہ صحابہ نو اللہ نے اپنی جماعت آکھیا ہے آئے اللہ دی جماعت دا فرد ہوئے مدینہ یونیورسٹی دا طالب علم ہوئے جیڑی مدینہ یونیورسٹی میرے نبی نے بڑھائی تے بوے جتیاں دے اندر آدھا دل تا نہیں سی کردا پر میں دل دی نہیں مندا سونے نبی دی مننا پھر میں روڑ کے آواں گوڑیا نا اے بھی دل نہیں سی مندا پر میں سونے نبی دی میں تواڈی مننا اس طرح دی اطاعت کر لو پیارے او دل دی نہ مننی کرو سونے نبی دی مننی کرو دل آندا ہے شراب پی لو نبی آندا ہے نہیں پینی دل آندا ہے نمازاں چھوڑو نبی آندا ہے نہیں چھڑنیاں دل آندا ہے جھوٹ بول لو نبی آندا ہے نہیں بولنا جھوٹ اس دل دی منو گے سارے دین کو آؤٹ ہو جاؤ گے جب نبی دی منو گے پھر دین دے وچ آ جاؤ گے پھر عملی مسلمان بن جاؤ گے دل دی منو گے دل کو قرآن حدیث دے آمان نہیں دے گا جنہاں نے دل دی منی یا منافق بن گئے جنہاں دی دل دی منی یا ابو جال بن گئے جنہاں نے نبی دی منی آئی دل دی نہیں منی کوئی صدیق بن گیا کوئی فاروق بن گیا کوئی عثمان غنی بن گیا کوئی حیدر کرار بن گیا کوئی مؤذن رسول بن گیا آئے کوئی کاتب وحی بن گیا کوئی سید شہداء بن گیا کوئی رضی اللہ عنہم ورضو بن گیا ہندی بنانی ہے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَئِي يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
اطاعت کرے گا ساری عمر او قیامت بعد سارے نبیوں دا ساتھ نصیب ہو جائے گا. اطاعت حکلے مصطفیٰ دی ہے تے ساتھی رب نبیوں دا بنا دے گا جنت میں. پیارے نبی نے فرمایا جدو تو نبیوں دا ساتھی بن جائے گا تے میں بھی تے نبیوں دے وچ ہوواں گا. رج رج کے میرا دیدار کر لوے گا تا سے ابھی دا دل خوش ہویا. کیا شان ہے میرے نبی دے دیدار میں. پیارے ہو آؤ ذرا آگے چلیے. سونے نبی دا دیدار کتنا مزیدار عمل ہے. دکھیاں دے دکھ تڑ اندر نبی دے دیدار میں. آؤ ذرا غور کر لو. ایک جنگ ہوئی آئی, اس جنگ دے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے. حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے. پیارے نبی زخمی ہو گئے. نبی پاک دا دند شہید ہو گیا. او پیارے ہو مشہور ہو گئی گل کہ سونے محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اما رانی مدینہ جو ٹر پئی ہاتھ دے اندر کھنڈی پکڑی ہوئی ہے ٹر دی آ رہی ہے جا رہی ہے. وہ دلے ایک بندہ ملیا. او بندہ اما رانی کدھر جا رہی ہے. اما دی ہے میں وہ دلے جا رہی ہوں. کیوں جا رہی ہے؟ آدھی ہے مینو پتا لگیا ہے کہ سونے نبی شہید ہو گئے. جواب ملیا اما پیارے نبی دا اللہ نے انہوں ٹھیک رکھا ہے. تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے. اما رانی آتی ہے میں بھائی دا نہیں پوچھا, میں آمنہ دے سونے لال دا پوچھا. پھر جواب آیا او بندہ اما جی ایک خبر ہو رہا ہے اگر تیرا لال شہید ہو گیا ہے. اما بول کے آتی ہے او پیارے بیٹے میں لال دا نہیں پوچھا, میں تو نبی پاک دا پوچھا ہے. پھر بولیا او بندہ دا اے اما جی تیرا سر دا تاج شہید ہو گیا. تے اما پھر بول کے آتی ہے میں تاج دا نہیں پوچھا, میں لال دا نہیں پوچھا, میں نے سونے نبی دا حال دس. پیارے نبی دا حال پوچھ کے اگے ٹر پئی. جب میدان احد گئی اما رانی تے آواز آندی او نبی دا پروانے او نبی دا دیوانے او نبی دا سپاہیو میں دکھی ہو گئی ہوں. مینو دکھ نے گھیرا پا لے. جس گھر دے اندر 3 لاشیں ہوون تے ماں ہوے بھی بڈھڑی. جویں بندہ بڈھا ہو جائے اس دا صبر بھی بڈھا ہو جاتا ہے, اودیاں طاقتاں تھوڑی ہو جاندیاں. تیرے جس گھر شاداں ہو جان تے ہوون بھی بھیا وقت کنی دکھی ہے, کنی دکھی ہو گئی ہے اما جان. لیکن پیارے نبی دا جدو دیدار ہویا ہے سونے نبی نو ویکھ کے تے اما ایک جملہ بول دی ہے
دیے میرے تے مصیبتوں دے پہاڑ الٹائے گئے، بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے، دکھاں نے بیک وقت گھیرا پا لیا، لیکن کل مصیبت بعد جلالو، جدو سونے نبی نو ویکھیا ہے، دیدار مصطفیٰ ہویا ہے، تے ماں بول کے آندی ہے میرے دکھ بھی چلے گئے تے پریشانیاں بھی چلیاں گئیاں، کیا مزہ سی سونے نبی دے دیدار میں۔ اللہ پیارے ذرا غور کریا، خبیب نام صحابہ دے اندر سنیا جے کہ نہیں سنیا؟ خبیب اے غریب نہیں آ، اندہ باجی بہت مالدار، ہر صحابی غریب نہیں سی کہ بڑے بڑے پیارے ادھر غور کرے، خط آیا، خبیب دے بھائی کہنے لگے او خبیب جی، جدو تسی سونے نبی پاک پڑھائے ہو، فوتگیاں ہوئیاں تسی نہ آئے، شادیاں ہوئیاں تسی نہ آئے، ابا جی بیمار ہو گئے تسی نہ آئے، ابا جی فوت ہو گئے تسی پھر بھی نہ آئے، او خبیب تینوں خط لکھ دے پائے، جیڑی ابا جان دی جائیداد آئی اسی بھائیاں نے بھنڈ لئی ہے، تقسیم کر لئی ہے، تیرا حصہ پہ آئے، تیرا حصہ، کچھ بکریاں آئیاں سی تیرے حصے دے اندر، کچھ گاواں آئیاں سی تیرے حصے دے اندر، کچھ اٹھ آئے آن تیرے حصے دے اندر، کوئی سونے دے سکے آئے آن تیرے حصے دے اندر، کوئی درہم آیا چاندی دے سکے تیرے حصے دے اندر، کھجور دے باغ آیا تیرے حصے دے اندر۔ پیارے ہو ذرا پہلے سن لو، وہ ساری جائیداد جیڑی حقلے خبیب دی پئی آئی باپ دی، جیڑا خبیب دا حق ہے وہ پتہ کنی سی، اگر وہ ساری جائیداد دا آج حساب کیتا جائے تے 49 کروڑ بنتا سی، 49 کروڑ 49 کروڑ پورا کیا ہوگا کسی علاقے دے اندر تے پتہ بھی لگ جائے، پھر آپا نہیں لوان گے، آپا تو ساری دنیا نو چھاڑ کے لوان گے، بلکہ جڑا نہیں دے گا یا او مرے گا یا میں مراں گا، اسی تو ضرور لوان گے۔ 49 کروڑ دی جائیداد پئی ہے، وہ سارا حساب کریے نا تے 49 کروڑ بنتا ہے۔ ہائے ہائے خبیب پتہ کی لکھیا خط دے اندر، خبیب دا بھائی جان او میریاں بکریاں بھی تھانوں مبارک، میرے اٹھ بھی تھانوں مبارک، میریاں زمیناں بھی تھانوں مبارک، میرے سونے دے چاندی دے سکے بھی تھانوں مبارک۔ کہنے لگے میں آیا بھی نہیں تے میں آنا بھی نہیں، او ساری جائیداد تھانوں مبارک ہوویں، مینوں مل گئی ہے جائیداد، او مینوں مبارک ہوویں، آندا سارا کچھ تھانوں مبارک ہووے، او آپس وچ میرا ہر شے ونڈ لو، سونے دے سکے بھی جو میری سچ آئے او بھی ونڈ لو، چاندی دے سکے بھی ونڈ لو، گھوڑے تے
کتنا لطف ہے نبی کے دیدار میں، جے درداں جاندی کیتیاں پر دیدار نہیں جاندہ کیتا، مصیبت بڑی آ گئی پر یا ویکھیا نبی نو تے مصیبتاں ختم ہو گئیاں۔ کیا مزہ ہے محمد کے دیدار میں۔ اس زمانے دے اندر چور جدو چوری کردے سے نا، وہ مال بھی چوری کر لیندے ہیں تے بال بھی۔ میری سمجھ آ رہی ہے؟ پوری آ رہی ہے یار۔ میں نہ اردو بولن جوگا تے نہ میں انگلش، تھانوں پھر بھی سمجھ آ رہی ہے۔ ویسے کمال ہے لاہور دی ماشاءاللہ ذہانت، سمجھ آوے نہ آوے ثواب سے آئے گا۔ پیارے ہو اس زمانے دے چور جدو چوریاں کر دے آن، مال بھی چوری کر لیندے آن تے بال بھی چوری کر لیندے آن۔ ایک بچہ گم ہو گیا تے مکے دی منڈی دے اندر ویک گیا۔ 9 مہینے گزر گئے، اس بچے دی ماں باپ نو خبر کوئی نہیں۔ شالا کسے دا لال گم نہ ہوئے، اے دعا کیتی کر، شالا کسے دا لال۔ یوسف علیہ السلام گم ہو گیا، یعقوب سونا نبی ہے، رو رو کے یوسف علیہ السلام دے غم دے اندر نبی نے ہو گیا۔ حالانکہ اللہ دا سونا نبی ہے، نبی ہوندہ بھی اچھا ہے، ہوندہ صبر بھی اچھا ہوندہ ہے، لیکن نبی نے کیوں ہو گئے؟ اے غم ماں پیانو برداشت نہیں ہوندہ۔ بچہ مر جائے صبر آ جاندہ ہے، بچہ گم ہو جائے ماں پیانو صبر نہیں ہوندہ۔ اے دے ویسے بھی زید ابو کافر ہے، ہوندہ کی حال ہو گیا ہوئے گا۔ 9 مہینے تو بعد ایک بندہ مکے چایا، اس علاقے دا جس علاقے دا بچہ زید سی، ان دی نظر پہ گئی، انہیں آکھیا ہو بچہ زید تو کندے کو رم ہے؟ آدھا جی میں سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رنا۔ پیارے نبی نے مکے دی منڈی تو بچہ مول لے لیا، او جلدی واپس گیا۔ جس بندے نے بچہ ویکھیا مکے شہر میں، اس ویلے بھی ابو روئی جا رہا ہے۔ اللہ، او بندہ جا کے خبر دیندہ ہے، آدھا ہے او زید ابا جان ہون نہ روو، ہون نہ روو، روون دے دور مک گئے، تیرا بچہ مل گیا ہے۔ او فوری پوچھنا ہے، او پیارے بھائی کدوں ملیا ہے، کتھے ملیا ہے تے کندے کول ملیا ہے؟ او کہنے لگا کل ملیا ہے، مکے شہر چ ملیا ہے، جندے کول ہے ان دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا وہ آدھا ہے پھر محمد پاک کے بارے پوچھنا سی کہ وہ بندہ کیسا ہے؟ اگر میں سارے نے پوچھا ہے، سارا مکہ پہ آدھا ہے آلانا محمد، اجمعنا محمد، رفیقنا محمد، شفیقنا محمد، رفیق عرفنا محمد۔ وہ بڑا پیارا محمد ہے، بڑا اچھا محمد ہے، بڑا سونا محمد ہے، اور بڑا شفیق محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں جدو اگلا سنیاں تے آدھا جی میں فوری ٹر پیا، نال اپنے بران لے لیا، زید دا ابو بھی آ رہا ہے تے زید دا چاچو بھی آ رہا ہے۔ مکے پہنچ گئے، جدو پوچھے انہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا، پیارے نبی کو آ گئے تے میرے نبی نو یا دکھی بابے نے ویکھیا ہے تے ویکھیا تے
لگتا ہے کہ کم بن جائے گا. جن کا چہرہ ایڈا سونا ہے وہ آپ اندروں کتنا سونا ہوئے گا. جن کی صورت اتنی اعلیٰ ہے ان کا کردار کتنا پیارا ہوئے گا. ویکھ کے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بابا آندا ہے میرا دل ٹھر گیا. ویکھ کے نال کہنے لگا اے سونے محمد جی مینوں دکھ بڑا ہے, میں پریشان بڑا, میں 9 مہینے کو رو رہا, داڑھی میری چٹی ہو گئی ہے, کمر میری رو رو کے دوری ہو گئی ہے. انہاں دی زید بچے دی پارو میں بہت پریشان ہاں. میں کافی سارے سونے دے سکے لے کے آیا, درم لے کے آیا. تسی میرے بیٹے نو چوراں کو مول لے آئے, جن آدھا پیسے آدھا لے آنے اتنے ڈبل لے لو. 9 مہینے تسی میرے بیٹے نو سانبے آئے, وہ پیسے بھی میرے کو وصول کر لو تے میرا سونا لال زید دے دیو. پیارے نبی بولے, سونا بولے, اچھا بولے, کتنا سونا بولے, ذرا غور کرے آئے. میرے پیارے محمد بولے, سونے موتی رولے. پیارے نبی کہنے لگے اے زید ابا جی تانوں میں کھانا بھی دینا, تانوں میں زمزم بھی دینا, تانوں اجوا کھجوراں بھی دے دینا, اور تانوں میں کمرہ دے دینا. اس کمرے دے اندر میں نہیں بواں گا, اس کمرے دے اندر زید آ جائے گا. تسی اپنے بیٹے زید نو پیار محبت نال مطمئن کر لو. اگر زید تھوڑے نال جانا چاہتا ہے تے میں اللہ دا سونا محمد تھوڑے کو روپیہ بھی نہیں لواں گا, اپنا بیٹا لے جا. ایک کل بھی بچہ تیرا ہے, آج بھی بچہ تیرا ہے, مول میں ضرور لے آئے پر میں تینوں مول بھی تیرے کو نہیں لواں گا. ذرا بچے نو مطمئن کر لو. او ذرا غور کرے آئے. او بابا کہنے لگا کتنا پیارا فیصلہ اے سونے محمد تیرا. اے تا منٹ تو پہلے بچہ میری گل منے گا, جی میں روئی جا رہا 9 مہینے آدھا, اے میں میرا بیٹا بھی تو میرے غم میں تو روندہ ہی ہوئے گا. جدو گم شدہ بچہ باپ نو ویکھے گا او کیویں چیخ مار کے میرے سینے نہ لگے گا. پیارے ہو جدو زید نو خبر مل گئی کہ میرے ابا جان آ گئے, پیارے نبی نے فرمایا اے زید آؤ کمرے دے اندر, تیرا ابا جان بیٹھن, تیرے چاچو جان بیٹھن. ہن بچہ نالے ٹردا کمرے لے آئے, ویندا میرے محمد پاک دے چہرے لے. انج لگدا سی جویں بچے دے قدم کمرے نو جا رہے ہیں تے دل میرے پاک محمد لے آ رہا سی. اللہ اکبر, ذرا سبحان اللہ پڑھ لو. اے میرے پیارے دوستو ذرا غور کرے آئے کتنا میرے نبی دا اخلاق ہوئے گا, کتنا میرے نبی دا پیار ہوئے گا. جدو بچہ ملے اپنے ابا جان نو, انہیں چیخ نہیں ماری اور رویا بھی نہیں. ابا جی تیرا کی حال ہے, ابا روئی جا رہا ہے. بچہ مسکرائی جا رہا ہے, ابا کیوں روندے ہو, تیرا گم شدہ بچہ تا تینوں مل گیا ہے. وہ پھر روندا ہے, آدھا تیری ماں بھی رو رہی ہے, میں بھی رو رو کے داڑھی چٹی کر بیٹھا. اے میرے بیٹے میرے نال چلے جاؤ. کہنے لگے ابا جی اللہ, ابا جی میں تیرے نال نہیں جانا. ابا جی نے تو کیا سی ایک منٹ لگے گا میرے نہ ٹرے گا. ابا جی میں تیرے نال نہیں جانا. ابا جی کہنے لگے بیٹا کیوں نہیں جانا, اتنے تیری ماں مل جائے گی. آخر ماں بھی مل جائے گی, میری مشیرہ بھی مل جان گیا, میرے بھائی بھی مینوں مل جان گے. مینوں ابا جی تسی بھی مل گئے ہو, مینوں چاچو بھی مل گیا ہے. جدو میں اتنے جاواں گا مینوں میرے رشتہ دار بھی مل جان گے. جدو میں اتنے جاواں گا مینوں میری جائیداداں بھی مل جان گیا. جدو میں وڈا ہو گیا مینوں قبیلے کی سرداری بھی مل جائے گی. پر ابا جی میں نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ اے ابا جان سب کچھ مل جائے گا پر اتنے دیدار مصطفیٰ نہیں ملے گا. مینوں کچھ نہیں چاہیے, مینوں دیدار مصطفیٰ چاہیے. بچے اللہ اکبر,
میرے پیارے بھائیو مجھے ٹائم کا نہیں پتا چل رہا چلو ایک بار چل ہوں مکنا چاہیے ہاں دو گلا سن لو تے خطبہ ختم دیدار مصطفیٰ چاہتے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو سارے جنے چاہتے ہو یا اللہ میں مسافر دعا کرنا انہوں دیدار مصطفیٰ جنہوں رب نے دو بیٹیاں دیتیاں نے اپنیاں بیٹیاں دی کفالت کرو اور اچھے گھرانے لے بیٹیاں دی شادی کر دے ہو بیٹیاں دی وجہ نال پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماتے نے اس بندے نو جدو جنت داخلہ ملے گا آئے جی میں دو انگلیاں جڑیاں کھلین انہیں جوڑ کے میرے نال جائے گا سجے پاسے آمنہ دا لال ہوئے گا کھبے پاسے بیٹیاں دا کفیل بیٹیاں نو صحیح سنبھالن والا او بیٹیاں نو ویکھ کے ناراض نہ ہون والا پریشان نہ ہون والا اللہ اللہ اپنی بیٹیاں دی صحیح تربیت کر کے تے انہاں نو اچھے گھرانے لے شادیاں کرن والا فرمایا کھبے پاسے میرے نال او ہوئے گا جے میں انگلیاں جڑیاں نے جوڑ کے جنت نو جائے گا نالے جنت دی منزلاں طے کردا جائے گا نالے دیدار مصطفیٰ کردا جائے گا اگر میرے نبی کا دیدار چاہتے ہو تے اپنی بیٹیاں دی تربیت کر لو پیارے ہو ایک صحابی اور بولیا کہنے لگا جی میرے کو دو بیٹیاں نہیں میرے کو تو 3 بیٹیاں نے پیارے نبی فرمان لگے جڑا 3 بیٹیاں دی صحیح تربیت کرے گا اے بھی میرے نام مل کے جنت نو جائے گا ایک صحابی اور بول پیا وہ آجا جی میرے کو تو 1 بیٹی ہے فرمایا جڑا 1 بیٹی دی تربیت کرے گا وہ بھی میرے نال مل کے جنت نو جائے گا 1 بیٹی والا ہوئے باویں 3 بیٹیاں والا ہوئے باویں 2 بیٹیاں والا ہوئے اگے سوال نہیں سی میرے نبی نو کیتا کسے کوئی 4 یا جنیاں بیٹیاں نے بیٹی ایک اتنا بڑا اللہ کی طرف انعام ہے او پیارے ہو بیٹی رحمت ہوئی ہے اللہ کی طرف انعام ہوئی ہے تو بیٹی پیارے ہو اللہ اکبر انہاں بیٹیاں دی وجہ نال بندیاں نو رب جہنم تو آزاد کرے گا ایک باپ ہے او یا پہلی بیٹی ہوئی اس نے اپنی بیوی نو مارا دتیاں اللہ نے پھر بیٹی دے چھڈی اور نے اگے نال بھی زیادہ ماریا جدو 6ویں بیٹی ہو گئی تو کہنے لگا اے کرمالیے اگر 6ویں بیٹی میں اللہ نے دے چھڈی تو میں تینو طلاق دے دیاں گا رات نو بندہ خواب دی حالت اندر فوت ہو گیا فرشتیاں نے انہوں ڈنڈے مارے مار کے جہنم دے پہلے دروازے تلک جا رہے اور سامنے پہلی بیٹی کھڑی ہو گئی وہ آدھی ہے او فرشتے ہو اے میرے ابے نو جہنم میں تو بھیجنا نہیں کیوں میرے سونے نبی نے بھی فرمایا بیٹی جہنم تو ڈھال ہے میرے ابا جان نو جہنم میں تو میں داخل نہیں ہو دینا فوری طور سے فرشتے کہنے گے او کرمان یہ بیٹی ہے تہاڈی وجہ تو تہاڈی ماں نو کل طلاق ہوئے تے تسی کیوں نہیں جاون دے رہی او کہنے لگی او بابا تو ساڈا ہی ہے باویں جو مرضی کر لے میں اپنے باپ نو جہنم میں جاون نہیں دینا او پھر دوسرے جہنم دے دروازے تے فرشتے لے کے جا رہے ہیں اوتھے بھی بیٹی دوسری کھڑی ہو گئی ہے او بھی اس نے بھی اپنے ابو نو بچا لیا ہے تیسرے جہنم دے دروازے تے بچی نو او لے کے چلے گئے اس دے باپ نو اوتھے بھی کھڑی ہو گئی ہے بچی 6 کے دروازے تے ہن 7ویں دروازے تے جدوں نہیں جاون لگے باپ نے بڑی چیخاں مارنی شروع کر دتیاں اج میں جہنم تو بچاں گا نہیں ایک ہی حال سی کہ 7ویں بیٹی بھی ہوندی اج میں جہنم تو آزاد ہو جانا سی یا چیخاں ماری اونچی اونچی تو بیدار ہو گیا وہ تے خواب سی رو رو کے پریشان ہو گیا یہ زمانے کہ مینوں رب نے سبق سکھایا ہے انہیں چلا گیا اپنی برادری دے اندر آدھا جی طلاق نہیں دیا گا جو میں کہہ بیٹا مینوں میں معافی اللہ کو بھی مانگ رہا تہاڈے کو بھی معافی مانگ رہا میں اپنی بیوی کو بھی معافی مانگ رہا نالے دعا کرو اللہ مینوں 7 بیٹیاں دا باپ بنا دے اور لوگوں بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کرو یہ تے زمانہ جہلیت دے اندر کافر لوگ بیٹیاں تو نفرت کر دیا بیٹی بہت بڑا اللہ کی طرف انعام سمجھیا کرو او بیٹی اللہ دی بہت بڑی نعمت
جڑا بیٹیاں نو صحیح سلامت انہاں دی تربیت کر کے اچھیاں گھرانے نو دیندا ہے، اس بندے نو میرے سونے نبی دا دیدار ہوئے گا، نالے جنت نو جائے گا، نالے نبی پاک دا دیدار کرتا جائے گا۔ او یتیم بچے لب لو، یتیم بچے جڑا یتیماں دا کفیل بن جائے گا، او جویں اپنے بیٹیاں نو سونے سونے سوٹ لے کے دیندے ہو، ایویں یتیماں بچیاں نو بھی سوٹ لے کے دے دیو، او جویں اپنے بیٹیاں نو سونے سونے بہترین پھل کھلاندے ہو، ایویں بچیاں یتیماں نو بھی پھل کھلایا کرو، او جویں اپنے بچیاں نو پیار کردے ہو، ایویں یتیماں بچیاں نو پیار کر لو۔ دو فائدے ہون گے، پہلا فائدہ کہ تیرے بچے یتیم ہو گئے، لوگ انہاں دے واسطے خیال والے بن جان گے، تیرے یتیماں نو رلن کوئی نہیں دے گا۔ پیارے ہو دوسرا فائدہ جڑا یتیماں دا کفیل ہے وہ بھی میرے نبی نے فرمایا مل کے جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج یتیماں دا خیال کیا کرنا ہے؟ آج تے یتیماں تو نفرت نہ کر دل، آج یتیماں دا اللہ تو علاوہ کون ہے؟ آج تے یتیماں دا مال سارا ہڑپ کر جاندی ہے خاص برادری۔ اللہ اکبر۔ جڑا یتیماں دا مال کھا گیا او جہنم دے انگارے کھا گیا، انہوں بہت بڑی سزا ہوئے گی۔ تے جڑا یتیماں نو پیار کر گیا او میرے نبی نال مل کے جنت میں جائے گا۔ او سجے پاسے نبی ہوئے گا، کھبے پاسے یتیماں دا کفیل ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ نالے جنت نو جا رہا ہوئے گا، نالے دیدار مصطفیٰ کر رہا ہوئے گا۔ اور بڑے مسئلے دیدار میں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مہربانی کر کے اپنی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔